اب میں آج کی تقریب کی جو صدارت جو شخصیت فرما رہی ہیں محترم ڈاکٹر ابصار احمد صاحب، سابق چیئرمین شعبہ فلسفہ پنجاب یونیورسٹی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، خواتین تو کم ہی ہیں اب۔ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کے سالار ہے رومی۔ حضرات، آج آپ نے فلسفی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے جو گیلیکسی آف فلاسفرز ہے ان کو دیکھا ہے اور سنا ہے۔ ان میں سینئر ترین میں ہوں، تقریباً میں 80 آکٹیجنیرین ہونے والا ہوں، اور میری تعلیم یونیورسٹی کی آنرز اور ایم اے کی کراچی میں ہوئی، اس لیے میں کراچی والا بھی ہوں پارٹلی، اگرچہ میں یہیں سے گیا تھا بی اے فرسٹ ایئر کرنے کے بعد مونٹگومری سے، اب وہ ساہیوال ہے، اور پھر میں نے تقریباً 3-4 سال وہاں پڑھا۔ کراچی کے قیام کے دوران سنا تو بہت کمالی صاحب کے بارے میں، لیکن یہ انفارچونیٹلی ان سے ملاقات نہیں ہوئی وہاں پر، لیکن ان کی کچھ تحریریں پڑھیں، ان سے میں متاثر بھی ہوا۔ لیکن ابھی پچھلے ہفتے جو وہاں میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں کیا کرم کہتے ہیں اس کو، وہ پہنچ گئی، اس کی وجہ سے ساری کتابیں جو ہے وہ شفٹ کرنی پڑی، اور میں کچھ اپنی یادداشتیں تازہ کرنے کے لیے ان کی کچھ چیزیں دیکھ نہیں سکا۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آج میری ایک تحریر ماں ہمہ افسونی تہذیب غرب، یہ بھی علامہ اقبال کے شعر کا مصرع ہے، اس کے حوالے سے میں نے پچھلے سال ایک تحریر لکھی تھی، اس کا صرف ایک اقتباس آپ سنیے گا کہ کس طریقے سے اس وقت جو عالمی فکر ہے اور تہذیب ہے وہ اینٹی ہیومنزم، اینٹی ہیومن، پوسٹ ہیومن فیز میں داخل ہو چکی ہے، اور ہم ابھی تک کچھ پرانے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذات و صفات کی۔ ذات کے حوالے سے اللہ ہے اور اس کے صفاتی نام ہیں جو 99 بھی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہے۔ تنولی صاحب اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ گلوبل سطح پر گزشتہ 6-6.5 دہائیوں کے دوران الہادی اور مادی طرز فکر اور زاویہ نگاہ نے بہت سے چولے بدلے ہیں۔ پوسٹ ماڈرن لبرل سیکولر فکر نے ہیومنزم، کیپٹلزم، امپیریلزم وغیرہ اور ان پر مبنی اس کے پیراڈائم میں نمو پانے والے سارے علوم نہ صرف کفر و الحاد کا زہر اپنے اندر رکھتے ہیں، بلکہ مغربی فلسفیوں اور دانشوروں کے بقول انسانیت کے لیے تباہ کن بھی ہیں۔ جرمن فلسفی ہائیڈگر، ناسا کا چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر سائمن رامو، ہسرل یہ فینومینولوجسٹ ہے، عبدالحفیظ صاحب جانتے ہوں گے، امریکی نفسیات دان اور سوشل نقاد ایرک فروم کو میں نے ڈاکٹر اجمل صاحب سے پڑھا یہاں پر فلاسفی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ کالج میں، ان کا آخری ٹیچنگ کیریئر کا آخری سال تھا، ڈاکٹر محمد اجمل، یہ 66-67 کی بات ہے۔ ہربرٹ مارکیوزے، اڈورنو اور یاک ہائبا کی کتاب، اہم کتاب دی ڈائلیکٹک آف انلائٹنمنٹ، مطالعہ مغرب کے فلسفہ روشن خیالی کو خرافات قرار دیتا ہے۔ دی انلائٹنمنٹ، رینیسانس، احیاء علوم بظاہر لٹرلی، لیکن سب جہالت۔ ان کا خیال ہے کہ جدید انسان نے پوسٹ مذہب کی زنجیروں سے نکل کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے مذہب کو اپنا لیا ہے، جس سے اس کا نکلنا اب محال ہے۔ پوسٹ ٹروتھ دور میں مطلقیت اور آفاقیت بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں، اور ان کی جگہ انسانیت، بے معنویت، میننگ لیسنس، بے مقصدیت، نہائلزم، بے اطمینانی، بددلی اور بیزاری انسان کا مقدر بن گئے ہیں۔ امریکی فلسفی ایڈم کرش کی کتاب یہ پچھلے سال شائع ہوئی ہے، دا ریوولٹ اگینسٹ ہیومینٹی امیجننگ اے فیوچر وداؤٹ اس۔ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ دنیا کدھر جا رہی ہے، انسان ختم ہو رہا ہے، یہاں سے غائب ہو رہا ہے۔ مشمولات اس ضمن میں آزاد فکر انگیز اور چشم کشا ہیں۔ متذکرہ بالا کتاب حال ہی میں امریکہ کی اہم یونیورسٹی کولمبیا گلوبل رپورٹس، اس طرح کی رپورٹس ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں نہیں لکھی جاتی، ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔
سیریز میں گزشتہ سال 2023 میں شائع ہوئی ہے، اس کا سر عنوان اور سب ٹائٹل دونوں ہی چونکا دینے والے ہیں۔ انسانیت کے خلاف بغاوت اور ہمارے یعنی انسان کے بغیر مستقبل کی دنیا کا تصور۔ یورپ میں 17ویں صدی سے شروع ہونے والی تحریکوں نے قرون وسطیٰ کے افکار کو چیلنج کرتے ہوئے انسان کو مطالعات اور سوچ بچار میں مرکزی مقام دلایا، یہ ہیومنسٹ فلاسفی۔ یہاں تک کہ ایک پوری فکری تحریک کو ہیومنزم کہا گیا، جس میں انسان کو خدا کی جگہ لا بٹھایا گیا۔ علوم کی نشت ثانیہ، تحریک تنویر، مذہبی ریفارمیشن اور فرد کی آزادی، لبرلزم کی تحریکیں اسی سلسلے کی کڑیوں کے طور پر سامنے آئیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 100 سال کے دوران مغرب میں لبرلزم اور ہیومنزم کی تنقید میں کثیر تعداد میں مفکرین کی ایسی تحریریں بھی سامنے آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف 100-150 سال میں کلائمیکس پر پہنچ کر ہیومنزم کا بخار اتر گیا اور اس کا ببل برسٹ ہو گیا ہے بلکہ اکیڈیمیا اور تعلیم یافتہ لوگ ایک گہرے سینس آف کرائسس کے اعصاب شکن تجربے سے گزر رہے ہیں۔ یہ کتاب اس بات کا واضح ثبوت فراہم کرتی ہے کہ جب انسان آسمانی ہدایت، وحی کی روایت اور مذہبی تعلیمات سے منہ موڑ کر اپنے حواس و عقل سے سوچتا ہے، کتب تفسیر اور عقیدہ کی اصطلاح میں احوا، تو وہ صرف تاریکیوں میں ٹامٹویاں مارتا ہے۔ اس میں ہم اہل اسلام کے لیے عبرت اور سبق آموزی کا بڑا سامان ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت ہے 146، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ دیکھیں برائی کا راستہ تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تغافل برتتے رہے۔ کتاب میں مصنف نے روایتی فکر کی وہ نہج جس میں انسان کے بارے میں کلاسیکل اور دینی لٹریچر میں عظمت، خلقتہ بیدیہ، گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، دیکھیے نا یہ ہمیں بتایا گیا ہے، کائنات کا گل سرسبد اور خلیفۃ اللہ ہونے کا بیان ہے کو رد کرتے ہوئے دو مخالف اور ایکسٹریم نقطہ نظر بیان کیے ہیں۔ یہ ماڈرن ویسٹرن لبرل تھاٹ ادھر جا رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے نہایت محنت اور وسعت نظر کے ساتھ دونوں جانب کے مغربی مفکرین اور اہل قلم حضرات و خواتین کے افکار اختصار کے ساتھ مرتب کیے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو نہ صرف اپنے خبت عظمت اور غرہ سے نکالا جائے بلکہ اس کو عالمی منظر سینیریو سے بالکل ہی غائب کر دیا جائے، تو یہ باقی موجودات کے لیے بہتر ہوگا۔ فرانسیسی دانشور میشل فوکو کا خیال تو یہاں تک ہے کہ انسان 150-200 سال میں صفحہ ہستی سے اریس ہو جائے گا۔ ان مفکرین کا خیال ہے کہ انسان نے گزشتہ تاریخی ادوار میں نیچر اور سب ہیومن مخلوقات کے ساتھ انتہائی منفی رویہ اختیار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب اس کا یہاں سے غائب اور ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ اسے یہ حضرات اینتھروپوسین اینٹی ہیومنزم کا نام دیتے ہیں۔ اس کی عملی اسٹریٹجی کے ضمن میں اس پوری سوچ سے اتفاق رکھنے والے لوگ دو ماڈلز بیان کرتے ہیں اور دونوں ہی انتہائی مذاق خیز اور بودے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ حضرت انسان سماج، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تمدن کے معاملات میں پیچھے سے پیچھے چلا جائے، پریمیٹیوزم، حتیٰ کہ فطرت اور حیوانوں کی سطح پر آ جائے، یعنی ہر اعتبار سے ماضی کی طرف رجوع اور تہذیب یافتہ انسانیت کو مکمل طور پر ختم انڈو کرنے کی حکمت عملی۔ دوسری طرف ٹرانس/پوسٹ ہیومنزم کی ہے، جس کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی GNR یعنی جینیٹک نینو ٹیکنالوجی اینڈ روبوٹکس کے ذریعے انسان بائیولوجی کو ٹرانسینڈ کر کے موت کو شکست دے دے گا اور جسم سے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مدد سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ مذکورہ ہر دو صورتوں میں جدید انسان ریکنفیگر ہو کر لافانی ہو جائے گا اور یہ ٹرانس ہیومن فیز ہوگا۔ دیکھیے حضرات، وقت کم ہے، میں نے کچھ کراچی کے بارے میں بھی یادداشتیں اپنے ذہن میں ریکال کی تھی۔ میں نے 63 میں داخلہ لیا تھا، وہاں آنرس سیکنڈ ایئر میں۔ کچھ نام تو یہاں پر آئے ہیں، ڈاکٹر MM احمد ہمارے اس وقت چیئرمین تھے، لیکن بس 1 سال کے بعد وہ غالباً کسی چیئر کے اوپر بیروت چلے گئے تھے، لیکن بعد میں پڑھانے والے اچھے اساتذہ تھے۔
جن میں ڈاکٹر منظور احمد، وہ اگرچہ پی ایچ ڈی کرنے چلے گئے تھے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی، لیکن ایک بہت عمدہ پروفیسر، وہ مجھے ہمیشہ میری میموری میں برقرار رہیں گے، وہ تھے ڈاکٹر محمد اکرام علی، اور وہ تھانوی صاحب کی گود میں کھیلے ہوئے، ان کے پوتے لگتے تھے رشتے میں، اور حضرت تھانوی کی گود میں کھیلے ہوئے ڈاکٹر محمد اکرام علی، جنہوں نے پی ایچ ڈی لندن سے کیا، کیونکہ ڈاکٹر منظور احمد صاحب پہلے کر کے آ گئے تھے اسی کالج سے، لندن یونیورسٹی کے بربیک کالج سے، تو انہیں بھی مجبوراً جانا پڑا، کیونکہ اکرام علی صاحب سینٹ اسٹیونس کالج دہلی کے گریجویٹ تھے، اور ایم اے کہاں سے کیا انہوں نے؟ بامبے سے، تو انگریزوں سے اور ٹاپ کلاس جو ہندو فلاسفرس تھے ان سے انہوں نے پڑھا، اور وہ پھر علی گڑھ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تھے سیدھی سی بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں میں نے مطالعہ کیا، پڑھا، ایم اے میں نے ٹاپ کیا، اس کے حوالے سے مجھے پھر میرٹ اسکالرشپ بھی دیا گیا، جس کے لیے میں پھر باہر گیا۔ دیکھیے یہاں پر ڈاکٹر ساجد علی صاحب نے بہت اچھے کریٹیکل پوائنٹس اٹھائے ہیں، ان کا کریٹیکل مائنڈ ہے، آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس کے حوالے سے بھی اللہ میاں کی ایک اسکیم ہے، اور اس پر کام ہو رہا ہے، نہ صرف بلاد اسلامیہ میں بلکہ یورپ اور امریکہ کے اندر اتنے بڑے بڑے داعی پیدا ہو رہے ہیں وہاں پر، جو 12 سال جا کر ماریتانیہ میں اسلام پڑھتے ہیں، اور پھر آ کر بالکل ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس اسلام پیش کر رہے ہیں۔ اسلام برطانیہ کے اندر بھی، خاص طور پر شیخ عبدالحکیم مراد کیمبرج یونیورسٹی میں جتنی بڑی مسجد بنائی گئی ہے، اور جتنا وہ کالج چلا رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اندر حمزہ یوسف صاحب ہیں، اور ان کے بہت سارے کولیگز ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی، پاکستان میں بھی ہمارا جو خانوادہ ہے، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ان کے کچھ بھتیجے اور نواسی، میں سمجھتا ہوں کہ دے آر گوئنگ بیانڈ ڈاکٹر اسرار۔ اب عبدالحفیظ صاحب پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ایک بچے نے جس کی عمر اس وقت 30 سال تھی، ڈاکٹر اسرار صاحب کا نواسا، جدید ریاست اور امامت، نسب امامت، اب آپ دیکھیے کتنا اہم ٹاپک ہے یہ، جس کے حوالے سے ڈاکٹر ساجد علی صاحب نے گفتگو کی ہے، اور پھر قوالی صاحب نے بھی لکھا ہوگا، یقیناً لکھا ہوگا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بچے کی تحریر سے ایک 84 سالہ اہل حدیث عالم دین مولانا عبد الرحمن مدنی تو بولنا چاہیے آپ کو، عبد الرحمن مدنی صاحب، ان کو اتنا اشتیاق تھا کہ یہ کون ہے لکھنے والا، مجھے اس سے ملنا ہے، تو میں اس بچے کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی طریقے سے اس کا بڑا بھائی، عربی ایسی ہے کہ تفسیر بیان کرتے ہوئے، اور اسی طرح اسماء الحسنی جو غزالی کی کتاب ہے، کیا ٹائٹل ہے اس کا؟ قصد الاسماء الحسنی، لکھا نہیں یہاں پر، اس کو وہ جس طرح بیان کر رہے ہیں، اور ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہیں وہ، تو وہ عربی میں شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ صرف 4 سال کا بی ایس کیا تھا اسلامک اسٹڈیز سے اس نے، لیکن پرائیویٹلی پڑھتا رہا ہے، عربی بہت عمدہ ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر میں اور پھر دوسرے مضامین میں وہ بہت اچھی گفتگویں کر رہا ہے، اس کے جو ڈسکورسز ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں باقاعدہ۔ اور اسی طریقے سے پھر ہمارے ایک بھتیجے جو ڈاکٹر، ان کا نام ہے رشید ارشد، وہ اس وقت فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ میرے بہت محترم اور سینئر اساتذہ کا یعنی کی خواہش تھی کہ وہ یہاں ڈپارٹمنٹ میں جوائن نہ کر سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مرضی تھی کہ انہیں وہاں داخلہ ملا۔ انہیں جاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ماشاء اللہ بہت ویل آف تھے بزنس کے اعتبار سے، لیکن اب وہ جو کام کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر، صرف یونیورسٹی کے اندر نہیں، کراچی بھی انہیں بلایا جاتا ہے، اسلام آباد بھی بلایا جاتا ہے، اور یہاں بھی ان کے کئی اپنے پرائیویٹ فورمز ہیں جن پر وہ گفتگویں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اسی پہلے نوجوان نے جو صرف 30 سال 31 سال کا ہے، جدید نفسیات میں انسان کے اندرون کی بہت اہمیت ہے، آپ سمجھتے ہیں ہماری داخلیت جو ہے صوفیانہ یا مابعد طبیعتی معنوں میں نہیں، بلکہ انسان کی جبلتوں سے متعلق داعیات، احساسات اور جذبات کا آج کل بہت چرچا ہے۔ آئی فیل لائک اے وومن، اور اس کے حوالے سے وہ جینڈر اب اس کو ڈٹرمن ہو رہی ہے۔
بلکہ انسانوں کی جبلتوں سے متعلق ضائعات، احساسات اور جذبات کا بہت چرچا ہے کہ میری اندرونی نفسیاتی زندگی ہی میری شناخت کا تعین کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے میل فیمیل بنائے ہیں، لیکن اب ہم ان کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ گویا انسان کے نفسیانے سائیکولوجائزیشن، دیکھیے یہ ٹرم اس نے بنائی ہے، سائیکولوجائزیشن کا عمل ہے جس کے بہت خطرناک نتائج کا ہمیں سامنا ہے۔ یعنی جنڈر کا تعین اس کے ارادہ، شعور اور داخلی احساسات کے تابع کر دیا گیا ہے، ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے، اور اس کو ایک اساسی مسئلہ بنا کر شناخت کی سیاست، پالیٹکس آف آئیڈینٹی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ صنفی شناخت بھی میرے اوپر ایک جبر ہے، یہ لوگ یہ فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے حوالوں سے جو جدید مسائل ہیں ان پر کام ہو رہا ہے، سوچنے والے سوچ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دماغ بند کر لیں اور مطالعہ نہ کریں، یہ مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسکرین کی جہاں پر بہت خرابیاں ہیں، تصویر کا کلچر اس سے پروان چڑھتا ہے اور ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بہت وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن اس موبائل کے اوپر بھی جو کچھ آتا ہے اس کے اندر بڑا علمی مواد ہوتا ہے۔ میں اقبال اکیڈمی کے تمام حضرات کا، خاص طور پر ڈائریکٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، اور ظاہر بات ہے کہ عبدالحمید کمالی صاحب کی بارش تصویر میں نے اسی فوٹو میں دیکھی ہے، اور میرے ہاں ایک دن قیام بھی ان کا رہا جب وہ خلیفہ عبدالحکیم میموریل لیکچر دینے کے لیے لاہور آئے تھے۔ میرے خیال میں وہ ان کی آخری لاہور کی وزٹ تھی، کیونکہ آج ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ 2015 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو میں نے انہیں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی مفصل ملاقات کروائی 1.5-2 گھنٹے کی، اور پھر اپنے یہاں ٹھہرایا، اور یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔